سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے کہ ایسا مسلمان جو بالغ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان بالغ ہے، عاقل ہے، عقل رکھنے والا ہے، مقیم گھر پر ہے، مسافر نہیں ہے، قادر ہے یعنی صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور کسی قسم کی اسے مجبوری نہیں ہے کہ جس بنا پر وہ روزہ چھوڑ سکے، یعنی بالکل کسی بھی پریشانی سے وہ خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، تندرست بھی ہے، کلمہ گو مسلمان بھی ہے، عقل رکھنے والا بھی ہے، فہم اور شعور رکھنے والا بھی ہے۔ ایسے بندے کے اوپر روزہ بالکل فرض ہے، واجب ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، عقل رکھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، کسی قسم کے بھی وہ عذر سے خالی ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ مریض ہے، نہ وہ کسی اور پریشانی میں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایسے بندے پر روزہ بالکل فرض عین ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں رکھے گا تو اسے گناہ ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے کسی کی زندگی میں آ جائے اور وہ بالکل کسی بھی قسم کے عذر سے خالی ہے، ہر طرح سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ یعنی جو بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، ایسے بندے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جب اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، تو اسلامک رولز اس پر کیسے لاگو ہوں گے؟ ہاں، اگر کوئی کافر بندہ رمضان المبارک میں کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ وہ فرض ہوں گے جو باقی رہ گئے ہیں، اور جو نکل گئے ہیں وہ اس پر فرض نہیں ہیں، ان کی قضا اس پر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر کوئی کافر رمضان المبارک کے 15ویں روزے 15 رمضان کو وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب جو گزشتہ 14 روزے گزر چکے ہیں اس کی قضا نہیں ہے اس پر، اور جو آنے والے 15 روزے ہیں وہ رکھے گا۔ اگر نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ قل للذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، کہ ان کافروں سے کہہ دو اگر وہ اپنے کفر سے، اپنے شرک سے باز آ جاتے ہیں تو ان کے جو سابقہ گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ جو 14 روزے گزر گئے ہیں وہ اس کے سابقہ گناہوں میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ وہ 14 روزے اس صورت میں گزرے تھے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ ایک مثال تھی۔ دوسرا، چھوٹا بچہ، دوسرا ایسا بندہ یعنی ایسا چھوٹا بچہ جس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ پہلا جو تھا ہم نے بتایا، جس کی تعریف کی ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، قادر ہو، کسی بھی قسم کے اس کے اندر عذر نہ پایا جاتا ہو، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ روزہ بالکل اس کے اوپر فرض ہے۔ اور دوسرا ہے چھوٹا بچہ، چھوٹا بچہ اس پر روزے فرض نہیں ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، جب تک وہ اس کے عقل فہم والا نہ ہو جائے، تب تک اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ کیونکہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کون کون سے ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، سویا جو بندہ سو گیا، رہ گیا کسی بھی نیکی سے، اسے وہ گناہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ نماز کا ٹائم تھا، فرضی نماز، لیکن وہ بندہ سویا رہ گیا ہے، جان بوجھ کر نہیں نماز کے وقت سویا، بلکہ نماز سے پہلے سویا ہوا تھا، اور اس کی نیند میں ہی کوئی نماز گزر گئی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جب اٹھے فوراً اپنی نماز پڑھ لے۔ اس طرح جو سویا ہوا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وعن الصغیر حتی یکبر، جو چھوٹا بچہ ہے اس پر گناہ نہیں ہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، جب تک
بڑا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، عاقل نہ ہو جائے، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے. وعن النائم حتی وعن المجنون حتی یفیق، جو پاگل ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے، جب تک اسے عقل نہ آ جائے تب تک اس کے کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے. اس لیے دوسرے نمبر پر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لحاظ سے دوسرا جو فرد ہے وہ ہے چھوٹا بچہ، اس پر روزہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کی تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، ایک تو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہیں نہیں رکھوانا چاہیے کیونکہ وہ پریشان ہوں گے دن میں، خود بھی اور والدین کو بھی پریشان کریں گے. لیکن ایک بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، ابھی جوان نہیں ہوا، لیکن وہ اس قدر اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے ان کی تربیت کے لیے. کیونکہ آج ہم انہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، ہمیں پتہ ہے بچے ہیں، ہمیں پتہ ہے چھوٹے ہیں، ان پر فرض نہیں ہے، لیکن ایک تربیتی طور پر ہم ان کے ساتھ کوئی نیکی والا پہلو اختیار کریں گے، انہیں نیکی کا حکم دیں گے، نماز کا، روزے کا، پھر وہ بڑے ہو کر ان چیزوں کو پہچان جائیں گے کہ واقعتاً ہی ان چیزوں کی ویلیو ہے، یہ ہم نے کرنی ہے. اگر ہم انہیں اگنور کرتے رہیں گے کہ بچے ہیں پھر انہیں یہ عادت نہیں آئے گی. اس لیے آپ تربیت کے لحاظ سے ایسا بچہ جسے روزہ رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے، اسے رکھوائیں روزہ. تربیت کے لیے سلف صالحین سے یہ ثابت ہے. بعض والدین دیکھیں وہ ان چیزوں سے غافل ہیں، صرف اپنے بچوں کو رسول سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو نرم سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر بھی ایسے ہی چلتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی کہ ہم نے تو کبھی روزہ رکھا ہی نہیں اور ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. نہیں، بلکہ چھوٹے بچے جو زیادہ چھوٹے ہیں انہیں بالکل نہیں روزہ رکھوائیں، جو تنگ کریں گے، جو بیمار ہو سکتے ہیں یا جو پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن ایسے بچے جو بالغ تو نہیں ہیں، ان پر روزہ فرض تو نہیں ہے، مگر ان کی تربیت کے لیے ہمیں روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ انہیں عادت ہو جائے. اگر ہم غافل ہو جائیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی. تیسرا ایسا فرد جو پاگل ہے، جو مجنون ہے، جو بے عقل ہے، جس کی عقل گم ہو چکی ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اس پر روزہ فرض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کون کون سے ہیں؟ ان میں ایک سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور چھوٹا بچہ جب تک اسے بلوغت نہ آ جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے. اور تیسرا وعن المجنون حتی یفیق، اور جو پاگل ہے، جو مینٹل ہے، جب تک اسے عقل نہیں آ جاتی تب تک اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو ذہنی مریض ہے، یعنی وہ کبھی کبھار صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کھو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. تو ایسے بندے کا کیا حکم ہے؟ ایسا بندہ جو ذہنی مریض ہے تو اس پر روزہ اس وقت فرض ہوگا جب اس کی عقل ہوگی، جب اسے اپنا خیال ہوگا یا دوسروں کا خیال ہوگا، یعنی اس کے اندر عقل ہوگی تو اس پر روزہ ہے. اور جب وہ اپنی عقل کھو بیٹھے گا، اپنا دماغ کھو بیٹھے گا، مینٹل ہو جاتا ہے، پھر اس پر روزہ فرض نہیں ہے. یعنی ایسے ذہنی مریض ہوتے ہیں، کبھی وہ پاگل ہو جاتے ہیں، کبھی وہ صحیح ہو جاتے ہیں. جب ان کی عقل واپس آ جائے تو روزہ رکھیں گے، جب ان کی عقل کھو جائے تو ان پر روزہ نہیں ہے. نمبر 4، وہ بوڑھا جو بہت زیادہ بڑھاپے میں چلا گیا ہے. وہ بوڑھا جو بہت زیادہ بڑھاپے میں چلا گیا ہے، اور ایسے بڑھاپے میں چلا گیا ہے کہ وہ کچھ بولتا ہے زبان سے، جو زبان سے کچھ بولتا رہتا ہے، ہر وقت کو گالیاں دیتا ہے یا کچھ کہتا رہتا ہے، اس کی عقل نہیں ہے، وہ اب بچوں والی زندگی میں چلا گیا ہے. تو ایسے بوڑھے پر بھی روزے فرض نہیں ہیں. ایسا بوڑھا جو زیادہ ایج میں چلا گیا ہے، جو زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، جو ہر وقت بولتا رہتا ہے، جو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، یا جس کا دماغ بالکل اب بچوں کی طرح ہو گیا ہے، اسے اب بچوں کی طرح تمیز صحیح اور غلط کی، گناہ اور ثواب کی اور نیکی کی نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے پر روزے فرض نہیں ہیں. نمبر 5، روزہ رکھنے سے جو مستقل عاجز ہوتا ہے بندہ. 5واں فرض کون سا ہے؟ جسے کوئی مستقل ایک ایسا عذر پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا. ایک تو ہوتا ہے نا عارضی، کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ قضا دے گا، لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی قضا نہیں دے سکتا. جیسا کہ بوڑھا ہے، بہت ضعیف ہو چکا ہے، اب اس نے
اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان میں بوڑھا ہے یا رمضان کے بعد وہ جوان ہو جائے گا یا صحیح ہو جائے گا تب وہ قضاء دے لے گا، نہیں، ایسا آدمی جو مستقل مرض میں چلا گیا، یعنی جس کے بعد اس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، ان میں ایک فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کینسر والا جیسے مریض ہوتا ہے، یعنی ایسا بوڑھا جو بالکل ضعیف ہو چکا ہے، اور ایسا مریض جسے اپنی شفا یابی کی امید نہیں ہے، اسے پتہ ہے اس کے بعد موت ہی ہے، ایسے مریض کے لیے روزے نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسے مریض پر قضا ہے، یعنی ایسے مریض پر قضائی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اب ان کے اندر استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، نہ قضائی دینے کی ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل مرض میں جا چکا ہے یا وہ مستقل بڑھاپے میں جا چکا ہے، اب اس کے پاس فرصت نہیں ہے، تو اس لیے ایسے ان دو بندوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ فدیہ ضرور دیں گے، انہیں فدیہ ضرور دینا ہوگا، جیسا کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضائی دے گا۔ ہاں ان پر کیا ہے؟ قضائی نہیں ہے، کیوں؟ یہ مستقل مریض ہو چکا ہے یا مستقل اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس پر قضائی نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرے گا؟ یہ فدیہ دے گا، فدیۃ طعام مسکین، ہر دن کے بدلے یہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، روزہ رکھوائے گا۔ لیکن یہ بات توجہ سے سن لیں، ہر مریض نہیں، ایک مریض ہوتا ہے نارمل، جسے پتہ ہے نزلہ ہے یا بخار ہے یا کوئی عارضی مرض پہنچا ہے، علاج کرے گا، صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے گا۔ وہ نہیں یہ کر سکتا کہ میں رمضان میں اب روزے نہیں رکھ رہا، میں تو بیمار ہے، مجھے بخار ہے اور میں کسی کو رکھوا دیتا ہوں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو مریض آدمی ہے اور مستقل مریض ہے جو کبھی صحیح نہیں ہوگا، وہ فدیہ دے گا، اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ کھانا کیسے کھلانا ہے؟ وہ نارمل کھانا جو آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، سحری کا اور افطاری کا۔ 30 روزے ہیں، 30 دن آپ نے سحری اور افطاری کسی مسکین کو کروانی ہے، وہ نارمل جو آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، زیادہ تکلف والی بھی نہیں، اور بالکل بھی ایسے ہی اسے مسکین کو مسکین ہی نہ سمجھیں کہ آپ اسے کوئی ردی سا کھانا دے دیا کریں، چلو جی ہمارا فرض ادا ہو رہا ہے، ایسے فرض نہیں۔ جو آپ کے گھر میں کھانا چل رہا ہے، باقی افراد روزہ رکھ رہے ہیں یا آپ رکھتے ہوتے تھے، جو آپ کھانا کھاتے تھے، وہ آپ ایسا مریض جو بالکل شفا یاب نہیں ہو سکتا اس کی طرف سے فدیہ دیں گے، یا گھر کے اندر جو بوڑھے ہوتے ہیں، ایسے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں کہ بس اب ان کی زندگی کا اینڈ ہی ہونا ہے یا وہ اپنا واپس صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایسے افراد کی طرف سے آپ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے، فدیہ جو آپ گھر میں نارمل کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ اگر آپ ایک ہی بار پورے مہینے کا فدیہ دیں انہیں تو صحیح ہے، چل جائے گا، یعنی آپ حساب لگا لیں کہ ہم 30 دن میں کیا کھائیں گے، کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارا ایک ٹائم کا کتنے کا کھانا آتا ہے۔ اگر آپ پیسے دے دیں انہیں 30 دن کے کسی بھی مسکین کو، تو آپ کا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا کہ بھائی یہ میں نے آپ کو 30 دنوں کے سحری اور افطاری کے حساب لگا کر پیسے دیے ہیں، آپ یہ روزے رکھیں گے، تو اس کے طرف سے آپ کے روزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ روزانہ بیس پر، ڈیلی بیس پر جو گھر میں پکاتا ہے یا کھاتے ہیں اسی میں سے کچھ حصہ نکالتے ہیں اور کسی مسکین کے گھر بھیج دیتے ہیں، یا کسی مسکین کو اپنے گھر سحری افطاری کرواتے ہیں بلا کر، تو اس طرح ڈیلی بیس پر بھی آپ کرتے رہیں تو آپ کا فدیہ ہو جائے گا۔ یا آپ اس طرح کریں کہ 30 بندوں کا کھانا لے کر اسے آپ 30 بندوں میں مختلف 30 مسکینوں میں تقسیم کر دیں، ایسے بھی آپ کا کفارہ ہو جائے گا، لیکن بشرط کہ ایسا مریض جو مستقل مریض ہے اور ایسا بوڑھا جو بالکل اب بڑھاپے میں چلا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے تھے، یہ صحیح بخاری کی 4505 نمبر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ذکر کیا ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں چلے گئے تھے تو آخری زندگی کے 1-2 سال ایسے ہی اپنا کھانا اپنی طرف سے فدیہ جو تھا وہ مسکینوں کو کھلا دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے۔ چھٹا آدمی، چھٹا ایسا مسافر جو اپنے سفر کو روزہ چھوڑنے کے لیے ہیلہ نہ بنائے، یعنی وہ جان بوجھ کر سفر اختیار کر لیتا ہے، چلو جی روزہ تو نہیں رکھنا پڑے گا نا، مطلب ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہیلہ تلاش کرتا ہے۔ ایسے مسافر کے اوپر روزہ فرض ہے، اگر وہ نہیں رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن جو صحیح مسافر ہے، جسے واقعتاً ہی کوئی کام ہے یا اس کا ارادہ نہیں تھا سفر کرنے کا، لیکن اسے سفر کرنا پڑ گیا اور حقیقتاً کوئی ضروری کام ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر صرف روزے سے بچنے کے لیے سفر کرتا ہے کہ چلو سفر کر دیں، روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، تو ایسا بندہ گنہگار ہوگا، ایسے بندے پر روزہ فرض ہے۔ اور جسے کوئی اچانک کام آ جاتا ہے یا حقیقتاً کام آ جاتا ہے یا حقیقی سفر کر رہا ہے بیچارہ، اس کی مجبوری ہے سفر کرنا، تو ایسے بندے کے لیے چھوٹ ہے۔ اور ایسے مسافر کے لیے 3 صورتیں، 3 قسم کے مسافر ہوتے ہیں۔ مسافر 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم، جو سفر کر رہا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اسے بہت مشکل ہوتی ہے، روزے کے ساتھ سفر کرتا ہے اسے بہت زیادہ مشکل آتی ہے، سفر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ روزہ چھوڑ دے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن رمضان کے بعد جتنے دن اس نے سفر کی بنا پر روزے نہیں رکھے، وہ رمضان کے بعد اس کی قضائی دے گا، جب بھی اس کا دل کرے پورے آنے والے رمضان سے پہلے پہلے۔ قضائی کے کوئی دن خاص نہیں ہوتے، آپ کے اس رمضان میں روزے رہ گئے ہیں، آنے والے رمضان تک آپ پورے سال کے اندر مسلسل رکھنا چاہیں تو اگر آپ ایک آدھ رکھا ہے، 1 مہینے بعد رکھیں گے، ایک اگلے مہینے روزہ رکھیں گے، اس طرح بھی چل جائے گا۔ اگر آپ سردیوں میں رکھنا چاہیں کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی قضائی ہو جائے گی، یعنی آنے والے رمضان تک آپ نے مکمل قضائی کرنی ہے جتنے آپ کے روزے رہ گئے ہیں۔ ایسا مسافر جو روزے کی حالت میں سفر کرے گا اسے بہت زیادہ مشقت ہوگی، بہت زیادہ مشکل ہوگی، اس کی طبیعت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی، تو ایسے بندے کے لیے رخصت ہے وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو پھر اپنا روزہ چھوڑ دو اور آنے والے دنوں میں اس کی قضائی دے لو۔ اس کی دلیل حدیث شریف سے بھی ملتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو ایک جگہ پر لوگوں کا رش دیکھا، ایک جگہ پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے آگے ہو کر دیکھا تو ایک آدمی ہے، اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں لوگ، اس پر سایہ کر کے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہوا ہے؟ قالو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا صائم، اللہ کے نبی جی یہ بندہ روزے دار ہے، اور سفر میں روزہ جو ہے اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، یہ مسافر بندہ ہے اور روزہ رکھ لیے، اب بہت زیادہ پریشان، اس کی طبیعت کو مشکل آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایسے ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں نا، کچھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اندر نیکی کی تمنا ہوتی ہے، نیکی کی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح اپنے اوپر زیادتی نہ کریں۔ ان لنفسک علیک حق، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے نفس کا، تمہارے جسم کا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس لیے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر آپ کریں اور آپ کا برا حال ہو اور آپ اپنی منزل تک پہنچیں یا آپ رستے میں ہی دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں کہ یار اس بندے کا روزہ ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ، ونڈو کی طرف بیٹھنے دو، اسے پنکھے سے ہوا دو، اس کے لیے یہ کرو، پٹیاں کرو، اس بندے کا روزہ ہے، روزہ نہیں ختم کروانا۔ یا آپ اپنی منزل تک شام تک پہنچتے ہیں اور آپ گرے ہوتے ہیں اور سارے آپ کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے، دیکھو کب ٹائم ہو، کب وقت ہو افطاری کا۔ یہ کوئی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، یعنی ایسا مسافر جو روزہ برداشت نہ کر سکتا ہو سفر میں۔ دوسرا،
مشکل تو ہوتی ہے اسے، لیکن اس کا وقت گزر جاتا ہے، اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ مشکل میں نہ پڑے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی تنگی نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا، اس لیے آپ کسی تنگی میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی، تو روزہ نہ رکھیں، بلکہ آپ رمضان کے بعد کسی دن میں اس روزے کی قضائی دے لیں، یا سفر میں جتنے روزے رہ گئے ان کی قضائی دے لیں۔ تیسرا مسافر، یعنی کہ اس کا روزہ بغیر مشکل کے گزر جائے گا۔ پہلا مسافر تھا جس کا مشقت کے ساتھ ہے، یعنی بالکل بیمار ہو سکتا ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ دوسرا تھا جس سے مشکل تو ہے لیکن روزہ گزر جائے گا، تو ایسا بندہ بھی روزہ نہ رکھے، بچ جائے۔ اور تیسرا بندہ کون سا ہے؟ جسے معلوم ہی نہیں ہوتا ایسا اس کا سفر ہے، تھوڑا سفر ہے یا چھوٹا سفر ہے، یا سفر اتنا آسان ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں آئے گا، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو ایسا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا بندہ جو سفر میں نہ خود پریشان ہو، نہ ساتھ والوں کو پریشان کرے، نہ اس کی طبیعت میں کوئی پرابلم آئے، نہ وہ بیمار ہو، تو ایسا بندہ جو اپنا روزہ سفر میں نبھا سکتا ہے اور بالکل آسانی سے نبھا سکتا ہے، ایسا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے، فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو جس نے روزہ رکھا ہوتا وہ اس بندے کو کوئی تانا نہیں دیتا تھا جس نے روزہ چھوڑا ہوا تھا کہ یار تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اتنا آسان تو ہے، اور نہ ہی جس نے نہیں رکھا وہ رکھنے والے کو تانا دیتا تھا سفر کرنا سی، آپ نے روزہ رکھ لیا کیوں رکھا، نہیں۔ یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس کے لیے جو آسانی ہوتی وہ کر لیتا، جس کے لیے روزہ آسان ہوتا وہ روزہ رکھ لیتا، اور جس کے لیے چھوڑنا آسان ہوتا وہ روزہ چھوڑ دیتا سفر میں۔ اور ایک دوسرے کو وہ ملامت نہیں کرتے تھے، تانا نہیں دیتے تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں تھے تو نے نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا، تو نے نہیں رکھا تو نے چھوڑا تو کیوں چھوڑا، اس طرح نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر سفر میں آپ روزہ برداشت کر سکتے ہیں، سفر میں روزہ رکھنے سے آپ کی طبیعت پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، عافیت دی، قوت دی ہے، تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی جو 2 حالتیں سفر کی ان میں روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے۔ اب اس میں ایک مستقل مسافر ہوتا ہے۔ مستقل مسافر وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک بندہ چلاتا ہی کرائے پر گاڑی ہے، یعنی ٹیکسی ڈرائیور ہے، سارا دن اس نے چلانی ہی ٹیکسی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی مسافر ہی شمار ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی مسافر ہے۔ یا پائلٹ ہے، وہ بھی مسافر ہی شمار ہوگا۔ اگر ان کی طبیعت، وہی 3 صورتیں جو ہم نے پیچھے پڑھی، ان میں سے اگر تیسری صورت ان کے اندر ہے کہ وہ روزہ برداشت کر سکتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ، تو وہ روزہ رکھیں۔ اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اپنی کمائی کے لیے ہی یہ یا اپنی جاب کے لیے یہ مسافری کر رہے ہیں، پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں اگر ان کی طبیعت کو مشقت آ رہی ہے، لیکن ان پر وہ روزوں سے بری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر روزے ہیں تو وہ روزے نہ رکھیں، وہ پورے سال کے اندر اپنے 30 روزوں کی قضائی دیں گے، ان پر روزے فرض ہیں، لیکن فی الوقت وہ مسافر ہیں رمضان کے اندر، اب وہ روزے نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی کا موسم ہے، ان کے لیے مشقت ہوگی، وہ سردیوں کے اندر یا کچھ ایسے دن نکال کے یا وقفے کے ساتھ وہ اپنے رمضان المبارک کے روزے کمپلیٹ کریں، وہ اس کی دیں گے، قضائی ضرور دیں گے۔ لیکن جو تیسری قسم والا مسافر ہے کہ جسے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اس کی طبیعت برداشت کر سکتی ہے روزہ رکھنا، وہ روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ اس کی 2-3 وجہ ہیں بنیادی۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے فریضہ ادا ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اب ایک بندہ سفر میں ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور پھر وہ نہیں رکھتا ہے، تو وہ سفر میں اسے گناہ نہیں ہوگا کہ وہ حالانکہ برداشت کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں رکھا، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہوگا کہ اسے اپنی زندگی کا کیا پتہ، اس نے قضائی تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، اس کی نیت ہے کہ میں رمضان کے بعد قضائی دے دوں گا، اب اسے کیا پتہ کہ میری زندگی اتنی ہے کہ نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق دی ہے، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے، آپ کے اندر اتنی عافیت ہے کہ آپ سفر کے اندر روزہ برداشت کر سکتے، تو آپ اپنا ٹائم سے ہی روزہ رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی الگ سے اس کے لیے وقت نہ نکالنا پڑے، یا آپ کو اپنی زندگی کا اعتماد نہیں ہے کب آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ثواب یا جتنا مزہ لذت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی اتنی باقی دنوں میں نہیں ہے۔
اس لیے اگر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آپ اسے وقت پر ہی اس فریضے کو انجام دے دیں، اور اس کی لذت جو رمضان المبارک میں ہے، یا جو ثواب یا جو فائدہ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں تم مریض ہو، تم مسافر ہو، لیکن ایسی مرض نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو مزید مریض ہونے کا خطرہ ہے یا تمہاری مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، یا ایسے مسافر نہیں ہو کہ تم زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ نارمل مریض ہو، نارمل مسافر ہو تو ان تصوموا خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، زیادہ بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو جب تم نارمل صورتحال میں، چاہے مرض کی یا چاہے مسافری کی۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر آپ روزے والے دن سفر شروع کر لیتے ہیں، اگلی ایک اور صورت ہے، یعنی آپ نے روزہ رکھا تھا صبح اور دن میں کوئی کام آ گیا، کوئی ایمرجنسی بن گئی، آپ نے سفر کرنا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ افطاری کر سکتے ہیں، آپ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ قراء الغمیم، یعنی یہ ایک جگہ ہے، کالا پہاڑ ہے، یہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ غمیم جگہ تک ہے، تو وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے جب ہم وہاں آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہے، میں نے بھی روزہ رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں پر بڑی مشکل آ گئی ہے روزے میں سفر کرنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افطر و افطر الناس معہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ افطار کر لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ اور اس طرح ساتویں ہیں مریض سے، جو ایسا مرض جو شفا یاب ہو سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے، یعنی نارمل مریض ہے، اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، یعنی روزہ رکھنے سے نہ مشکل ہو نہ نقصان ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی نارمل مرض ہے، بالکل نزلہ زکام ہے یا کوئی اور ہے، سر میں درد صبح ہو رہی تھی تو اب کہتا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تھوڑی دیر بعد آپ کی درد صحیح ہو جانی ہے، ایسے بندے کے لیے، یعنی جس کی نارمل بالکل مرض نارمل ہے، روزہ رکھنے سے نہ مشکل ہوتی ہے نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہوگا، مرض بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسے بندے پر روزہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ روزہ اپنا رکھے، بہانہ نہ بنائے اپنی چھوٹی سی مرض کو۔ دوسرے نمبر والا بندہ، روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن نقصان نہیں، روزہ بیمار ہے اور اس پر روزہ اتنا زیادہ مشکل نہیں، روزہ گزر جائے گا لیکن تکلیف ضرور ہوگی، تو ایسے مریض کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تعطی معصیتہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کریں تو بندوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے نا، کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناپسند ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کی، میں اپنے بندوں کو رخصت دے رہا ہوں، ایک فائدہ دے رہا ہوں، پھر میرے بندے اس سے آسانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا، اس کا مریض ہے وہ زبردستی روزہ رکھتا ہے کہ نہیں میں روزہ برداشت کر لوں گا، میں رکھ لوں گا، اور اس کی مرض بڑھنے کا خدشہ ہے، تو اس بندے پر فرض ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ پہلا بندہ جس کی نارمل مرض تھی اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تیسرا بندہ جس کی مرض بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کی مرض بڑھ جائے گی روزہ رکھنے سے، تو ایس بندے پر فرض کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، ہاں اگر آپ نے صبح روزہ رکھا تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، دوران روزہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ افطار کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے۔ یہ تھے 7 آدمی جو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لحاظ سے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان بالغ عاقل مقیم قادر، یعنی بالکل مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، جو ہم نے آگے والے عیب پڑھے ہیں، اور وہ گھر میں ہے، مقیم ہے، نہ کوئی سفر میں ہے، تو اس بندے پر روزہ فرض ہے، بالکل واجب ہے، وہ روزہ رکھے گا، اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چھوٹا بچہ ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، ہاں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ بالکل چھوٹا ہے، بلکہ کچھ بڑا بھی ہے، تو اس پر تربیتی روزہ اسے ہم رکھوائیں گے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ تیسرا بندہ جو تھا وہ پاگل، جو ذہنی مریض ہے، جس بندے کی عقل جا چکی، اس پر بھی روزہ
فرض نہیں ہے۔ اور ایک ایسا ذہنی مریض ہے جو کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی ذہنی مریض بن جاتا ہے، تو جب وہ صحیح ہوگا وہ روزہ رکھے گا۔ چوتھے نمبر پر جو بوڑھا ہو چکا ہے، بالکل بچوں والی عادتیں اس میں آ گئی، زیادہ بولتا رہتا ہے، اس بوڑھے پر بھی روزہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ پانچواں، روزہ رکھنے سے جو مستقل عاجز یعنی جو دائمی مریض ہے، جسے ہمیشہ والی مرض پہنچ چکی ہے، یا ایک بالکل ضعیف اور بوڑھا ہو چکا ہے، تو ان دونوں بندوں پر کیا ہے، روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے۔